السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان راشد لیپ۔ میرے ساتھ گیسٹ ہیں سینئر صحافی عقیل افضل صاحب، ایکسپریس سے تعلق ہے ان کا، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پر، پی ڈی اے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جو بنا ہے بحالیہ جمہوریت کے لیے، اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ پرانی ہو گئی ہے، سب کو معلوم ہے کہ سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو مل گئی ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ سربراہی انہیں کیوں ملی، اور دوسری جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے جو ان کے پلان کو ڈیمیج کرنے کے بھی میرے خیال میں مترادف ہے، وہ ہے کہ ان کا پہلا ہی اعلان کوئٹہ کا جلسہ جو ملتوی کر دیا گیا ہے، اس کی تاریخ میں تبدیلی کی گئی ہے، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو پہلا پلان تھا مولانا فضل الرحمان کا احتجاجی جلسوں کا، اس کے مطابق احتجاجی تحریک آگے چلائیں گے۔ جی، تو ہم بات کرتے ہیں عقیل افضل صاحب سے۔ عقیل صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تو یہ کیا مدعا ہوا کہ دونوں پارٹیاں مولانا صاحب کی سربراہی پر متفق ہو گئیں، جبکہ جو آزادی مارچ تھا مولانا کا، اس میں جب وہ ان پارٹیوں کو کال کرتے رہے تو دونوں پارٹیاں آئیں اور اپنی اپنی صرف تقریر کی اور واپس چلی گئی، بلکہ مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ جس کا کام ہوتا جا رہا ہے وہ پلین سے اترتا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال تھی۔ اب آپ کیا سجیشن دیں گے؟ راشد صاحب شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے جو میرا ذاتی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ملک کے اندر کوئی ٹرو اپوزیشن ہے تو مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپوزیشن نہیں ہے۔ وہ خاموش ہیں، وہ چپ ہیں، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ کسی مصلحت کی بنا پر چپ ہیں، ڈر کے چپ ہیں، خوف سے چپ ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ خاموش ہیں، وہ اپوزیشن نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ جتنے مواقع حکومت کی جانب سے ان کو دیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود جتنے ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں، مہنگائی کا ایشوز دیکھ لیں، بیڈ گورننس کا ایشوز دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ ہماری فارن پالیسی دیکھ لیں، کسی بھی محاذ کے اوپر یہ حکومت جو ہے وہ کامیابی کی طرف یا بہتری کی طرف نہیں جا رہی، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں، دونوں جماعتیں جو ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ بالکل بھی اپوزیشن کے موڈ میں نہیں ہے۔ تقاریریں کرنا اپوزیشن نہیں ہوتی راشد صاحب، تقاریریں کرنا یا بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس شام کو کر دینا اور کہہ دینا ہم نے اپوزیشن نے اپنا کردار پورا مکمل طور پر ادا کر دیا، یہ اپوزیشن ہی ہوتی ہے، یہ دھوکے بازی ہوتی ہے۔ تو میرے حساب سے اگر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو چنا ہے تو میرے خیال سے ٹرو اپوزیشن لیڈر وہ سوٹ کرتے ہیں، ان کو یہ اپوزیشن ملنی چاہیے تھی۔ لیکن ابھی بھی تھوڑا سا مولانا اس ڈیموکریٹک الائنس بننے کے باوجود کمزور اس لیے ہیں کہ مولانا کے فیصلے جو ہیں وہ اس طرح تسلیم نہیں کیے جا رہے بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے۔ بے شک انہوں نے ان کو سربراہ تو بنا دیا ہے، اور اس کی ایک وجہ مولانا کو بنانے کی تھی، شاید مولانا دوسرے کے ہاتھ میں اگر قیادت جاتی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان دونوں کو ایک دوسروں سے بھی خطرہ ہے۔ ماضی اگر دیکھیں، آ رہی تھی کہ دونوں ٹرسٹ نہیں کر رہے ایک دوسرے، ماضی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ماضی آپ دیکھیں کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کو ڈیسیو کرتی رہی ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اور اس گورنمنٹ کے اندر بھی جہاں نون لیگ کو فائدہ نظر آیا انہوں نے پیپلز پارٹی کو دھوکے میں رکھا اور اپنا کام نکلوا لیا، جہاں پیپلز پارٹی کو فائدہ نظر آیا انہوں نے نون لیگ کو دھوکے میں رکھا اور اپنا کام نکلوا لیا۔ جو سب سے بڑی شکایت نون لیگ کو وہ چیئرمین سینٹ والی ہے، نون لیگ کو چیئرمین سینٹ والی ہے، اور پیپلز پارٹی کو بھی بہت ساری شکایات ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی بہت ساری شکایات ہیں کہ جناب کہ یہ نون لیگ جو ہے یہ ایٹ دی اینڈ جو ہے جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ اور میرا خیال ہے مریم نواز نے یہ واضح بھی کر دیا ہے کہ یہ اتحاد جو ہے وہ الیکشن تک ہے، الیکشن پہ ہم ایک دوسرے کے حریف ہوں گے، اور ویسے ہوتا بھی یہی ہے، یہ اتحاد ایک مقصد کے لیے بنتا ہے، لیکن وہ کیا عوامل ہیں جس پہ دونوں پارٹیوں نے یہ اتفاق کیا کہ مولانا کو سربراہی دی جائے اور ان کو فالو کیا جائے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنے کے حق میں نہیں ہیں، اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کر سکیں۔ اس کی وجہ میں تھوڑا سا کاٹوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک پارٹی نے ڈیسیو کیا بھی تو دوسری پارٹی مولانا کے ساتھ مل کے آگے کنٹینیو کر سکے گی، یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے۔ جیسے نون لیگ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو نظر آتا ہے کہ ان کی صوبہ سن جا رہا ان کے ہاتھ سے اور وہ بیک آؤٹ کرتے ہیں تو مولانا اور نون لیگ آگے تحریک کو آگے چلا سکیں گے، ایسا فیکٹر ذہن میں ہو سکتا ہے ان کے؟ اچھا نہیں راشد صاحب، میرا ایک اپنا موقف ہے اس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ دو ہاتھیوں کی جب لڑائی ہو رہی ہو نا تو وہ دونوں ہاتھی ایک دوسرے کو حکومت دینے کے حق میں نہیں ہوتے کہ یار اس کو اختیار دے دیں، کل کو یہ استعمال کر لے گا۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس بڑے پاورفل جماعت کو اختیار دے دیا، نون لیگ کو اگر اختیار دے دیا گیا تو یہ کل کو ڈیموکریٹک الائنس کو بیچ کر اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھا دے۔ ٹھیک ہے، بیچنے سے مراد ہوتا ہے بیک ڈور ڈپلومیسی بھی سیاست میں کہتے ہیں۔ اسی طرح نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے ڈر ہے کہ اس کو اگر اختیار دے دیا گیا یہ اپنے مفاد کے لیے روایت بھی رہی ہے کہ پریشر بلٹ اپ کر کے
اور اس سے کوئی نہ کوئی بڑا پیٹی سا گین لے کے ضمانت ہو گئی یا باہر ویزا مل گئی نکل یہ تاثر، یہ آپ کا جو تاثر ہے، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ تاثر تو دیکھیں نواز شریف کے باہر جانے سے پہلے یہ تاثر تھا کہ نہیں یہ پیورلی جو ہے اپوزیشن کے موڈ میں ہیں، اپوزیشن کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی نواز شریف صاحب ایک چھوٹا سا بینیفٹ لیا، ضمانت لیے، باہر چلے گئے، مریم صاحبہ بھی خاموش ہو گئی، اور مریم صاحبہ بھی اس کے بعد خاموش ہو گئی، جس بھی مصلحت کے تحت خاموش ہوئیں وہ، لیکن وہ ان کے اگینسٹ ہی جائے گا، وہ پوائنٹ ان کو کبھی بھی پازیٹیو میں نہیں، پلس پوائنٹ نہیں مل سکتا اس چیز کا. تو اس وجہ سے دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں سب سے پہلے تو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنے میں، اعتماد کا ان کا فقدان ہے. اور مولانا کو سپلائی دینے کا مطلب یہ کہ ابھی بھی وہ عدم اعتماد کی فضا برقرار ہے، بالکل برقرار ہے، کانفیڈنس دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہے دونوں جماعتوں. لیکن انہوں نے بہرحال یہ راستہ نکالا کہ جو مولانا کہتے ہیں اس کو ہم فالو کریں گے. یہ دیکھیں یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ مولانا کے کہنے کو، میرا نہیں خیال کہ مولانا کو انہوں نے سربراہ بنا تو دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مولانا کا جو ہے کہہ لیں کہ فیصلہ جو ہے ڈیسیژن پاور وہ مولانا کی نہیں ہوگی. جیسے ہے نا ڈیسیژن پاور اب نظر آئی، کوئٹہ کا جلسہ اس ڈیموکریٹک الائنس نے اناؤنس کیا تھا، اور حالانکہ محمود اطرزئی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو 7 اکتوبر کو کوئٹہ میں کریں، کیونکہ کوئٹہ میں 7 اکتوبر یوم شہدائے جمہوریت منایا جاتا ہے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں پی ڈی ایم تیار نہیں تھی، ڈیموکریٹک الائنس تیار نہیں تھا، تو 11 اکتوبر ڈیٹ رکھی، لیکن مولانا نے آ کے اس 11 اکتوبر کو بھی آگے ملتوی کر دیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ جو احتجاج کا پلان مولانا نے بنایا ہوا ہے پہلے سے، اس کے مطابق تحریک آگے چلے گی. اس پہ میرا خیال ہے ابھی دونوں متفق ہوئے. مولانا کا جو پلان ہے نا، دیکھیں مولانا میرے حساب سے مولانا اپنی پیک ایک دفعہ دکھا چکے ہیں. مولانا دھرنا دے چکے ہیں، دھرنا سیاست میں کہہ لیں کہ لاسٹ سٹیپ مانا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ لیکن روڈوں پر آپ آ چکے ہیں. میرے خیال میں اس دھرنے کے ذریعے انہوں نے اپنی اسٹریٹ پاور شو کیا کہ آئی ہیو دی پاور. یہ بھی ایک ویو پوائنٹ ہے راشد صاحب، اور شاید اسی وجہ سے انہیں یہ سروائیو بھی ملی. نہیں یہ بھی ایک ویو پوائنٹ ہے کہ جناب انہوں نے اپنی اسٹریٹ پاور شو کیا، لیکن اسٹریٹ پاور شو کرنے کے بدلے انہوں نے گین کیا کیا اس سارے معاملے میں، یہ بھی دیکھنا ہے نا. ہاں کیا گین کیا؟ میرے خیال میں تو انہوں نے ایک ایسی اسٹرینتھ گین کی ہے کہ اب ان کو یہ پوزیشن ملی کہ نہ صرف دو بڑی پارٹیاں ان کی سربراہی پہ بھی متفق ہوئی ہیں، بلکہ انہیں یہ یقین بھی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک پارٹی بیک آؤٹ کرتی بھی ہے، فرض کریں نون لیگ کے تحفظات ہوں کہ پیپلز پارٹی بیک آؤٹ نہ کر دے، اور تو پھر نون لیگ کو یہ یقین ہوگا کہ وہ مولانا کے ساتھ مل کے مولانا کی مین پاور اور اپنی مین پاور حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں گے. یہی خدشہ پہ، اور سوچ پیپلز پارٹی کی بھی ہو سکتی ہے کہ نون لیگ. راشد صاحب دیکھیں اتحاد دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک اتحاد مثلا حکومت کے بھی اتحادی ہیں، کچھ حکومت کے جو اتحادی بنتے ہیں انہیں تو فوری طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کو فلاں وزارت دے دی گئی، آپ کو فلاں وزارت، آپ کو فلاں جگہ آپ کے 2 لوگ جو ہیں ہم مشیر بنا دیں گے، آپ کے 2 لوگ ہم وزیر بنا دیں گے، آپ کے 3 لوگوں کو ہم سینیٹرشپ دے دیں گے. لیکن جب اپوزیشن کا الائنس ہوتا ہے نا، اس میں ڈائریکٹ اس طرح کے بینیفٹ نہیں ہوتے. اس میں جو بھی اپوزیشن کے اندر جماعت ہوتی ہے سیاست کے اندر، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے اس اپوزیشن الائنس کو ان کو استعمال کرتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو سیاست کا جو یہ والا چہرہ ہے نا کہ ہر سیاسی جماعت اپنے فائدے کے لیے باقی جماعتوں کو کے ساتھ جو ہے وہ دغا کرتی ہے، اس دغا کی وجہ سے ہی یہ جو عدم اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں جب یہ وکلا کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، کامیابی کی مثالیں موجود ہیں، جیسے وہ 9 ستاروں والا ایک اتحاد بھٹو کے خلاف بنا تھا. ایسا میں آپ کو ایک بڑا زبردست ایک بات اس دن محمود خان اچکزئی صاحب نے کی تھی جب وکلا کی آل پارٹیز کانفرنس تھی، شاید آپ نے سنی ہو. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، جو سیاسی جماعتیں یہاں پر الائنس میں بیٹھی ہیں، یہ چاہیں تو یہ کسی بھی پاکستان کے اندر حکومت کو گرا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، مسلم لیگ نون ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، مولانا فضل الرحمان ہو گیا، باقی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، ان سب کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور ہے کہ یہ باقاعدہ اکٹھی ہو جائیں تو اسمبلی میں بھی جو ہے یہ اسمبلی میں بھی سارا کچھ چینج، سینیریو چینج کر سکتے ہیں، اور روڈز کے اوپر بھی چینج کر سکتے ہیں. ان کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن بات صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، مفادات کیا ہیں. یہ مفادات کی وجہ سے ہی یہ جماعتیں جو ہیں خاموش ہو جاتی ہیں. اور یہ کس مفاد کا نتیجہ ہے کوئٹہ جلسہ ملتوی ہونا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ نئی ڈیٹ تو آئے گی،
نہیں، کوئٹہ جلسہ ملتوی ہونے کا جو مختلف اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان سے ہماری جب بات ہوئی تو اس میں 2-3 ویو پوائنٹ ہمارے سامنے آئے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جلسہ ملتوی اس لیے کر دیا گیا کہ ابھی وہ ماحول پیدا نہیں ہوا تھا. پہلے ہمیں ایک پریشر کریٹ کرنا ہے، پریشر بلڈ اپ کرنا تھا، عوام میں ذرا اویئرنیس اور جوش ماحول بنا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ماحول بنانا سی. وہ ماحول ابھی بنیا ہی نہیں. اس کا آغاز مریم صاحبہ کر رہی ہیں اپنے گزرے والے جلسے سے جو لاہور سے ریلی گئی 16. وہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر کچھ لوگ یہ وہ مین وجہ جو اس کی بتا رہے ہیں نا، وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ تیاری ان کی تیاری ہوئی نہیں ہے اور اس طرح تیاری نہیں تھی، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر پہلا جلسہ ہی کسی بھی طرح ناکام ہو گیا تو اس کا جو امپیکٹ پڑے گا وہ پوری موومنٹ کے اوپر پڑے گا، اور وہ جو بھی ان کے اس کے مقاصد ہیں اینڈ یا حکومت کے خلاف جو پوری تحریک چلانے کا پلان ہے وہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے سارے مسئلے سے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جلد بازی میں کیا گیا اعلان اور پھر اس کو ملتوی کرنا بھی اتنا ہی بڑا ڈیمیج ہے جتنا جلسہ ناکام ہونا. بالکل بالکل بالکل. سیاست کے اندر جب آپ بیک فٹ کے اوپر جاتے ہیں تو اس کے نقصان ہوتے ہیں، کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. یا تو آپ سیاست ایسے تو نہیں کہتے کہ نپت اللہ کھیل ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ کو کسی بھی فیصلے کو کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں، کسی بھی اعلان کو کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں. اب تو وہ دور ہی نہیں رہا راشد صاحب کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ جناب اخبار میں خبریں لگتی تھیں، کوئی پڑھتا تھا کوئی نہیں پڑھتا تھا، کسی کے پاس کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کی اگر اپوزیشن ہے، فی الحال جو عمران خان کی اپوزیشن ہے وہ اس کی اپنی تقریریں ہیں، اس کے اپنے اعلانات ہیں جو اس نے کیے تھے. وہ آپ دیکھیں کہ اگر اچھا اس میں میڈیا ہمارا کچھ اس چیز پہ روگردانی کرتا ہے کہ عمران خان کی وہ میڈیا بھی اپوزیشن اس طرح نہیں کر رہا، لیکن جو سوشل میڈیا آپ دیکھیں وہ سب سے آگے جا رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے جناب، عمران خان کی کوئی تقریر ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ 2 لوگ نکال کے اس تقریر کو لگا دیتے ہیں. عمران خان کو تو یہ بہت خوش نصیبی حاصل ہوئی ہے کہ میڈیا، فوج اور عدلیہ تینوں مین پلرز جو ہیں وہ اس کو فل سپورٹ دیے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اکانومی کے اشاریہ آپ دیکھیں گا. ویسے یہ جو سپورٹ ہے نا، میرے تو حساب سے جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو فل سپورٹ میڈیا، فوج اور عدلیہ تینوں کی جانب سے اسی طرح ہی ملنی چاہیے. اور اگر اس ملے کو تو یقیناً پورے کا وہ پورا ڈیلیور کریں ان گے. کو اپنا فیصلہ ڈیسیژن پاور کا اختیار ہونا چاہیے. جو بھی گورنمنٹ آئے اس کے پاس ڈیسیژن پاور کا اختیار ہونا چاہیے. اس کے راستے میں ہنڈرنس نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. اس کو اپنا اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، فیصلے کا اختیار ملنا خان صاحب کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے. اس کی مثال ہوا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب جو میجر جنرل تھے سعد لطیف، وہ انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کی سری لنکا میں بطور سفیر تعیناتی پر اعتراض کیا، لیکن وہ موجود ہیں وہاں سری لنکا میں بطور سفیر. یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ راشد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ لے سکتا ہوں. وہ لوگوں نے اس کے اوپر پڑھا ان کا وہ سوشل میڈیا کے اوپر کہہ لیں گے ایک وہ پہلے ہی ان کے لیے وہ تقریر جو ہے جس طرح انہوں نے سوچ کے وہ دبنگ والا مصطفیٰ قریشی والا یا سلطان رائی والا وہ مارا تھا نا، کیا کہتے ہیں بڑک ماری تھی، وہ بڑک اس طرح چلی نہیں کہ لوگوں میں پازیٹیو امپریشن کریٹ ہوتا کہ جناب یہ بڑا مضبوط آدمی ہے. خان صاحب کی کہہ لیں کہ وہ خامی ہی یہ ہے کہ وہ بڑک کچھ اور مارتے ہیں اور عملی طور پہ کچھ اور کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے ابتدا میں تو جب وہ کہتے تھے دعویٰ تو لوگ یقین بھی کرتے تھے اور ایکسپیکٹ کرتے تھے ہو رہا ہے، لیکن اب 2.5 سال میں لوگ یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو خان صاحب کہتے ہیں اس کے الٹ ہی ہوتا ہے. بلکہ اب تو یہ امپریشن ہو گیا کہ جو خان صاحب کہتے ہیں اس کا الٹ ہوتا ہے. خان صاحب جو کہتے ہیں یہ کام میں نہیں کروں گا وہ کام ہی ہوتا ہے ان سے. وہی کام الٹ ہو جاتا ہے. جیسے پیٹرول کی قیمت نوٹس کیا تو بڑھ گئی، آٹے کی قیمت نوٹس کیا تو بڑھ گئی، چینی کی قیمت دیکھیں کمیشن بنایا اتنی سپریم کورٹ تک لڑائی ہوتی رہی کہ جناب یہ کمیشن کام کرے گا. جب کمیشن بنایا تو چینی جو تھی وہ 52 سے 70 پہ گئی تھی، اس حالت چینی 115 پہ چلی گئی. اس حالت کی حکومت ملی ہے اس متحدہ اپوزیشن کو، اور وہ اس کے خلاف تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. یہ اپوزیشن میں یہ کمزوری آپ کیسے آئی ہے، کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھیں وہ راشد صاحب وہ جو ہم پہلے ہی اس کے اوپر ہم نے بات کافی کی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ شاید تحریک چلانا ہی نہیں چاہتا. مطلب 6 مہینے تو ایک ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح نون لیگ کی جانب سے شروع میں کہا گیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب کو پورا موقع ملے، یہ سیاسی شہید نہ بنے. ان کو یہ نہ، ان کے لوگوں کے ذہن میں یہ نہ ہے کل کو یہ کھڑے ہو کے یہ تقریریں نہ کہیں کہ مجھے 5 سال مل جاتے تو میں نے ملک کی حالت بدل دینی تھی. وہ شاید ایک سوچ یہ تھی ان کے اندر.
नून लीग के अंदर के जनाब इसको अभी हुकूमत बन गई है, इसको पूरा टाइम दें, ये जो डिलीवर करना चाहते हैं, जो फैसले करना चाहते इससे हैं ज़हन में ये आता है कि ये जो इत्तेहाद बना है इसका मकसद सिर्फ अवाम को पॉलिटिकली अपने साथ इंगेज रखना है और कि देखें हम एहतजाज कर रहे हैं, हम इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं और साथ साथ एहतजाज की फ़िज़ा के साथ साथ हुकूमत को टाइम भी देते रहें और उसको उसकी खामियों को भी पॉइंट आउट करते रहें ताकि इलेक्शन में फिर वो इन तमाम पॉइंट्स को अपने हक में इस्तेमाल कर सकें, लेकिन टाइम वो पूरा देना चाहता है। राशिद साहब, अब मेरा ख्याल से वो दौर नहीं रहा कि लोगों को आप जो बात कहेंगे वो लोग मान जाएंगे कि यही बात सच है, यही बात जो किसी सियासी लीडर के मुंह से निकल गई ये बात सच है। अब लोग जो हैं वो सियासी तौर के ऊपर बाशऊर हो चुके हैं, वो ये चीज़ इस चीज़ को जज कर लेते हैं कि ये जो लीडर कह रहा है ये अमली तौर पे वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सिर्फ इसका ऐलान है या ये इसका अमल भी है। तो ये अगर ये जो अलायंस बना है अगर ये प्रॉपर अपोजिशन नहीं करेंगे तो बजाय इसके कि ये जो आइंदा इलेक्शन से उसका फ़ायदा लेना चाहेंगे, इन दोनों सियासी जमातों को अल्टीमेटली उसका नुकसान होगा, कुछ ना कुछ इनके खिलाफ रायमा भी हमवार होगी कि देखें इन्होंने डेमोक्रेटिक अलायंस बना दिया, उसके बाद फिर किया क्या, सिर्फ अलायंस बनाना, सिर्फ मीटिंग करना या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के अंदर बैठ के चाय पी लेना, आवाम को ये चीज़ें नहीं चाहिए, आवाम को अब रिलीफ चाहिए। तो आपका हो गया ना तदिया, अब आप क्या देख रहे हैं इस इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है? इत्तेहाद का मुस्तकबिल जो है ना वो मेरे ख्याल से बेहतर ही होगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो खान साहब हैं इस मामले में वो बड़े क्लियर हैं, वो किसी भी सियासी जमात के साथ बाकायदा ना नून लीग के साथ ना पीपल पार्टी के साथ बैठने को तैयार उसका नहीं है, और वो जब तक इनको ये जो कह लें कि ये जेलों वाली या नैब वाली सियासत चलती रहेगी और वो सियासत चलती रहेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने बाकी हर चीज़ के ऊपर अपना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन समझते हैं उनका मैंडेट ही है, उनका वो समझते हैं कि उनका मैंडेट ही है कि अगर उन्होंने नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया तो ये उनकी कामयाबी है, अगर उन्होंने जरदारी को जेल में डाल दिया तो ये उनकी कामयाबी है। उनको सिर्फ और सिर्फ आप इस चीज़ में ही उनको बचत नजर आ रही इस अमल को उनका जो सपोर्टर है यूथ विंग या पीटीआई के सपोर्टर वो तो कामयाबी समझ रहे हैं, लेकिन 60% 70% अवाम अब तंग आ चुकी है इस गर्दान से। मेरे ख्याल से तो इससे ज़्यादा परसेंट अवाम जो है वो अब ये करप्शन से वो तंग आ चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने करप्शन के खिलाफ जो करना था, आपने नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया, मरीम नवाज को जेल में डाल दिया, जरदारी को जेल में डाल दिया और शाहिद खान अब्बासी को जेल में डाल दिया, आपने तकरीबन उनकी दोनों सियासी जमातों की, खुर्शीद शाह साहब की ज़मानत भी लगी हुई है इस हफ्ते, आपने दोनों सियासी जमातों की जो है मेन लीडरशिप उनको जेल में डाल दिया ना, डाल दिया, छोड़ दें आप उसको, अब इस गर्दान को छोड़ें, अब अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आए, अब अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, अब आप दिखाएं कि आपका फॉरेन ऑफिस क्या काम कर रहा है, आपका साथ अलायंस आपके दूसरे ममालिक से बेहतर हो रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं, अब आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखानी है। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है, आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखानी है। मुल्क के अंदर जॉब्स क्रिएट्स हो रही हैं या जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, आपको इस चीज़ में परफॉर्मेंस दिखानी है कि जॉब्स क्रिएट्स हो रहे हैं। मुल्क के अंदर आवाम के लिए जो है वो सुकून का माहौल बन रहा है या बेसुकूनी पैदा हो रही है, ये सबसे अहम है। मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, आपको इसमें परफॉर्मेंस दिखानी है। अब लोग कहते हैं कि ये जो है आप एहतसाब की गर्दान, ठीक है आपने जो करना था कर लिया, अब आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और हमें रिलीफ दें अब, ताकि आइंदा इलेक्शंस में लोग सोचें कि हमने किसके साथ चलना है। और कोई भी अगर मेरा ख्याल है कोई भी हुकूमत अगर अपना सर्वाइवल चाहती है तो ये बात ठीक है कि जो उन्होंने एहतसाब का अमल शुरू कर लिया वो मामला अदालतों पर छोड़ दें, मुकदमा चलते रहें और परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो दें। और इन हालात में भी अगर ये अलाइंस कामयाब नहीं हो पाता तो फिर इस मुल्क की तकदीर का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर कह सकते हैं कि इस अलाइंस की नाकामी की सूरत में कि अगला इलेक्शन भी इमरान खान ही ना जीतेंगे, और अगर ये इत्तेहाद इन इश्यूज़ को कामयाबी से हाईलाइट कर देता है और अवाम को बावर करा देता है कि हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, तो फिर इस इत्तेहाद का मुस्तक़बिल यकीनन रोशन है। इसके साथ इजाज़त दीजिए राशिद भी और फ़ील अफजल साहब को। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना। अल्लाह हाफ़िज़।